الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي إنك أعطيت ثلاثا ما أوتيت وقال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أوتيت قال أوتيت سحرا مثلي ولم أعطى وأوتيت زوجة مثل فاطمة ولم أعطى وأوتيت ولدا مثل الحسن والحسين ولم أعطى. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا اے علی تمہیں تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے نہیں دی گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں تھی جو مجھے دی گئی ہیں آپ کو نہیں دی گئی. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ بیوی دی گئی جو مجھے نہیں دی گئی. تم کو حسن اور حسین جیسے دو فرزند دو بیٹے دیے گئے جو مجھ کو نہیں دیے گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اسی واسطے سے نام تمہارا ہے علی. علی کون علی؟ وہ علی جو حضرت اسد شیر خدا حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. حضرت علی وہ ہے جو دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. آنکھ بھی اس وقت کھولی جب چہرہ رسول کو دیکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت بسعادت کعبہ شریف میں ہوئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی, آنکھیں بند رکھی, دنیا کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا, پھر آنکھیں کھولی, اذان دی گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے منہ مبارک میں دی, یعنی گھٹی دی. حضرت علی وہ تھے جو نقش رسول بھی, زوج بطول بھی, جو حیدر و صفدر بھی, فاتح خیبر بھی, جو اخی پیغمبر بھی, والد شبر بھی, جو شیر اور قاتل غطر بھی, جو ولی و ناصر بھی, قاسم کوثر بھی. وہ علی جو امام البر قاتل الفجر بھی, جو شیر خدا بھی, تاجدار اہل آقا بھی, سید الاولیاء بھی, امام الاتقیاء بھی, مولا بھی, مرتضی بھی, امیر المؤمنین بھی, مولا المسلمین بھی, قائد المعز المعجلین بھی, نبی کے دل کے چین بھی, والد حسنین سید دارین, مرکز سبتین, محبوب ثقلین, مجمع البحرین بھی, جو مرکز ولایت بھی ہیں, مصدر شہادت بھی ہیں, جو محور امامت بھی ہیں, مخزن سخاوت بھی ہیں, جو منبع سیادت بھی ہیں, معدن کرامت بھی ہیں, جو تاجدار شجاعت بھی ہیں, جو باب علوم نبوت بھی ہیں. وہ علی جو حجت اللہ ہیں, اسد اللہ ہیں, وجہ اللہ ہیں, ید اللہ ہیں, امر اللہ ہیں, اذن اللہ ہیں, روح اللہ ہیں,
برأت اللہ ہیں، نصر اللہ ہیں، صفوت اللہ ہیں، قدرت اللہ ہیں، ہدایت اللہ ہیں، عنایت اللہ ہیں، آیات اللہ ہیں، صبغت اللہ ہیں، مظہر اللہ ہیں۔ وہ علی جو ابرار اللہ ہیں، اسرار اللہ ہیں، اخیار اللہ ہیں، انصار اللہ ہیں، عبداللہ ہیں، عقیق رسول اللہ ہیں۔ وہ علی جو نبی کا وزیر بھی ہیں، صحابہ کا مشیر بھی ہیں، مومنوں کا امیر بھی ہیں، سنیوں کا پیر بھی ہیں، جو مصداق آیت تطہیر بھی ہیں، مالک عید غدیر بھی، جو مصطفیٰ کی تنویر بھی، جو حق کی شمشیر بھی، جو قرآن کی تفسیر بھی، جو آیات کی تشہیر بھی، جان حیا بھی، صدیق اکبر روح فاروق اعظم ہیں، محبوب ذوالنورین ہیں، صحابہ کا قرۃ العین ہیں، جو مرکز خیال رسول بھی ہیں۔ وہ علی جو مصدر جمال رسول بھی، جو مظہر کمال رسول بھی۔ وہ علی جس کی سیرت طیبہ کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہوئی، انتہا بھی اللہ کے گھر سے، جس نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے محبوب خدا کی زیارت کی، جس کو زندگی کا پہلا غسل امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دیا، اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے دیا۔ امام الانبیاء کو آخری غسل جس نے خود دیا، جس کو گھٹی میں لعاب رسول ملا، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے، زہر کو ختم کر دے، جس کا بچپن سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی گود میں گزرا، جس کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام زیست طیبہ جس نے ملاحظہ کی اپنے قلب و ذہن میں سما دی۔ وہ علی جس نے سر منبر پر سنونی کا اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، اس کے علاوہ کسی اور صحابی سے یہ اعلان نہ کیا گیا، جس کی قضا فیصلے کا یعنی فیصلہ کرنے کا چرچا خلافت راشدہ کے ادوار میں خوب رہا۔ وہ علی جس کا خاندان صدارت کا خاندان، جس کی زوجہ سیدۃ النساء فرزند اکبر فرزند اصغر سید الانبیاء خود سید الاولیاء، جس کی شمشیر بننا کبھی مرحب کو کاٹے دو ٹکڑے کر دے، کبھی ابن عبدو کا صفایا کرے، کبھی غدر کو ٹھکانے لگا دے، جس کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام یہ انعام عطا فرما دیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کو بارگاہ نبویہ سے یہ تغمہ ملا ہو۔ وہ علی جو نبی کے بعد ہر مومن کا مولا ناصر مددگار اور قوت پروردگار ہو، جس کا اسم مبارک فیض المعز منافقین ہو، جس کی محبت ایمان ہو، کائنات کے سب ولی غوث ابدال قلندر امام مجتہد شہداء صالحین جس کے دروازے پر آئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پل صراط سے گزرنے کا محافظ و نگران قرار دیں، جناب فاروق اعظم جسے مشکل کشا تصور کریں، اعلان کریں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ علی جس کو مولا ہونے کی مبارکباد سب سے پہلے مراد علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیں۔ کیسے ہیں وہ علی؟ فرماتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے سے نام تمہارا ہے علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہے علی علی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاه فعلی مولاه، فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس کے مولا ہیں، مددگار ہیں۔ اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور تمام مومنین حضرت جبرائیل علیہ السلام مددگار ہیں، مولا ہیں۔ جب یہ خبر پھیل گئی مکہ شریف میں تو کچھ لوگ باتیں کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کا گربان پکڑ لیا، کہا کہ تو کون ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں بات کرنے کا؟ حضرت علی تو میرے بھی مولا ہیں، مددگار ہیں، اور تمام مومنوں کے مددگار ہیں، مولا ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
وہ ہیں عاشق رسول ہیں. جب کفار مکہ اگر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے، تشریف فرما ہوئے، یعنی اپنی جان قربان کر دی آقا کریم علیہ السلام کے لیے. میرے آقا کریم علیہ السلام آتے ہوئے چلے گئے، لیکن جب کفار نے دیکھا کہ یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، وہ خوف کے مارے ڈر کے چلے گئے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل خیبر کو فتح کرنے والا ایک ایسا شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا عطا فرماؤں گا، جھنڈا دوں گا. تو صحابہ کرام میں ایک سرگوشی ہوگی کہ کون شخص ہے وہ، کون وہ بہادر شخص ہے جس کے ہاتھ میں آقا کریم علیہ السلام جھنڈا. جب صبح ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی، خیبر کو فتح کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم راضی ہو گئے، لشکر لے کر چلے گئے خیبر کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ہاتھ سے ہی خیبر کو اکھاڑ دیا. طاقت کیسی! کسی اور صحابہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی، کسی اور صحابہ کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا. میرے آقا کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت علی وہ شیر خدا ہیں، وہ شجاعت رکھتے ہیں کہ وہ خیبر کو فتح کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے دروازے کو اکھیڑا اور اسی کو ڈھال بنایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسی دروازے کو ڈھال بناتے ہوئے تلوار سے لڑ رہے ہیں، اور وہ دروازہ جسے 80 لوگوں نے اٹھایا، اس دروازے کو اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اٹھایا.